نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اہل بیت ٹی وی کی یہ خاص پیشکش وقار سخن لے کر آپ کا یہ میزبان سلیم امروہوی ایک بار پھر حاضر ہے۔ اللہ اللہ منزلت اور یہ مقام فاطمہ، اللہ اللہ منزلت اور یہ مقام فاطمہ، خود رسول اللہ کرتے احترام فاطمہ، خود رسول اللہ کرتے احترام فاطمہ۔ ناظرین و سامعین، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ، زوجہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، مادر حسنین کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ کئی روز سے اہل بیت ٹی وی مسلسل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کے حوالے سے پروگرام پیش کر رہا ہے، ان کی فضیلت کے حوالے سے پروگرام پیش کر رہا ہے، ان کی سیرت بیان کی جا رہی ہے اور ان کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس اپنی اس چہیتی بیٹی کو جتنا پیار کرتے تھے اور جتنا چاہتے تھے اور جو ان کی فضیلت اپنی زندگی میں بتا رہے تھے، وہ آخر کیوں نہیں سمجھی گئی، اس فضیلت کو کیوں نہیں سمجھا گیا۔ رسول اللہ اپنی زندگی میں کہہ رہے ہیں، فاطمہ بضعۃ منی، میرا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ زہرا کی فضیلت رسول خود بیان کر رہے ہیں۔ رسول اللہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے احترام میں اگر بیٹھے ہوتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے جب ان کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کے سامنے آتی تھیں۔ تو ان کی عظمت کس کس انداز سے رسول اللہ، آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ ان کی عظمت کو نہیں سمجھا گیا، ان کی فضیلت کو نہیں سمجھا گیا، ان کی شہادت پر نہیں غور کیا گیا۔ اہل بیت ٹی وی مسلسل اپنے تمام پروگرام میں اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور مجالس عزا منعقد کی جا رہی ہیں۔ پوری دنیا میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ان کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، ان کی شہادت کے حوالے سے اور ان کی فضیلت کے حوالے سے پروگرام ہو رہے ہیں۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام بھی ہمارا وقار سخن کا یہ پروگرام، یہ ایپیسوڈ بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے ہی ہم چاہتے ہیں کہ پیش کیا جائے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں جو اہم ترین شعراء حضرات، نواخوان حضرات شرکت فرما رہے ہیں، وہ اپنی پہچان رکھتے ہیں رسائی ادب کے حوالے سے۔ خصوصاً اب میں جس شخصیت سے درخواست کرنا چاہتا ہوں وہ رسائی ادب کے حوالے سے ان کا بے پناہ کام ہے۔ پوری دنیا میں وہ اردو ادب میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں۔ ناظرین، ہم سب سے پہلے جس اہم ترین شخصیت کے حضور پہنچنا چاہتے ہیں وہ ہیں محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب۔ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کینیڈا میں رہتے ہیں اور وہ مسلسل ان کا رسائی ادب کے حوالے سے ان کا کام کا سلسلہ جاری ہے، ان کا تحقیقی کام، ان کا تخلیقی کام، ان کا تنقیدی کام، یعنی انہوں نے اتنے تحقیقی کام ہے ان کا کہ اس حوالے سے بھی اگر گفتگو کریں تو کافی وقت چاہیے۔ ان گنت کتابوں کے مصنف ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، پوری اردو دنیا میں وہ مختلف سیمینارز میں جاتے رہتے ہیں، ان کے لیکچر ہوتے رہتے ہیں اور انہیں لوگ پسند کرتے ہیں، اور جہاں ایک طرف ان کے تقریر کا سلسلہ جاری ہے، وہاں وہ اتنی ہی خوبصورت شاعری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بارگاہ اہل بیت میں جب وہ منظوم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو کس انداز سے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم چاہتے ہیں، ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ آج کے ہمارے اس پروگرام وقار سخن میں وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ اپنا کلام پیش کریں۔ تو ناظرین، سماعت فرمائیے، محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کینیڈا سے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں وقار سخن میں شامل ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین مومنین، سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادی فاطمہ کی مدح تو ممکن نہیں، ان کے مقام و منزلت کو کون بیان کر سکے. پھر بھی دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے میرے یہ چند شعر آپ کی نظر ہیں کہ زمین والوں کی حیثیت کیا ہیں، عرش والے غلام ان کے، یہ کن فکاں خود بتا رہا ہے، ہوئے ہیں ہاتھوں سے کام ان کے. اگرچہ عیسیٰ کی ماں ہے مریم، مگر ہے زہرا کے آگے سرخم، کہ جب بھی عیسیٰ نماز میں ہیں ابن زہرا امام ان کے. حدیث قدسی کی یہ زباں ہے، انہی سے باقی یہ کہکشاں ہیں، درود واجب ہے جن کو پڑھ کر ہیں ایسے پاکیزہ نام ان کے. سبحان اللہ. سبحان نظام اللہ. شمسی کی کیا حقیقت، نظام کونین ہاتھ میں ہیں، کسی کو توڑا کسی کو موڑا، ہے چاند تارے ہیں چاند سورج غلام ان کے. خلیل کی فاطمہ دعا ہیں، انہی سے یہ سلسلہ چلا ہے، امام اول ہیں ان کے شوہر تو 11 بیٹے امام ان کے. ردائے تطہیر ان کے سر پر، کھڑے ہیں جبریل ان کے در پر، ستارہ اترا ہے ان کے گھر پر، ہیں ایسے اعلی مقام ان کے. وہ مٹ گئے جو مٹانے آئے، کبھی بھی ان کو مٹا نہ پائے، لحد مٹا کر بھی کیا کرو گے، ہیں آسمانوں میں نام ان کے. ستارہ یہ کہہ کے در پہ اترا، اسی گھرانے سے عرش چمکا، یہ خواب و قوسین کے منازل ہیں ادنا، یہ خواب و قوسین کے منازل رہے ہیں ادنا مقام ان کے. حدیث کس کو سنا رہے ہو، صحیفہ کس کو سکھا رہے ہو، حدیث و قرآن سے مزین رہے ہیں سارے کلام ان کے. یہی ہے ملجا یہی ہے ماوا، یہی ہے قبلہ یہی ہے کعبہ، یہی ہے کوثر یہی ہے طوبہ، دعائیں ساری ہیں نام ان کے. واہ واہ. دعائیں ساری ہیں نام ان کے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت عمدہ. ناظرین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب سے ان کا کلام بارگاہ شہزادی کونین بنت رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے منظوم خراج عقیدت پیش کیا. ڈاکٹر صاحب ہماری درخواست ہے کہ کوئی اپنا کچھ اور کلام بھی ہمارے ناظرین سے شیئر کریں. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. چند شعر سنیے کہ پیمبری وہ امامت تیری صفات میں ہے، پیمبری وہ امامت تیری صفات میں ہے، تو طاہرہ ہے طہارت ہی تیری ذات میں ہے، تو طاہرہ ہے طہارت ہی تیری ذات میں ہے. یہ کیسے ہاتھوں سے روٹی پکائی زہرا نے، یہ کیسے ہاتھوں سے روٹی پکائی زہرا نے، کہ چند نان کے بدلے بہشت ہاتھ میں ہے، کہ چند نان کے بدلے بہشت ہاتھ میں ہے. لباس خلد سے آیا بنا ملک درزی، کیا کن فکان کی تاثیر تیری بات میں ہے. سبحان کیا اللہ. کن سبحان فکان اللہ. کی تاثیر تیری بات میں ہے. سبحان اللہ. جو سبحان پیسے چکی تو ہلتا ہے عرش یوں جیسے، تضمین کیا ہے، جو پیسے چکی تو ہلتا ہے عرش یوں جیسے، مدار گردش و لیل و نہار ہاتھ میں ہے، مدار گردش لیل و نہار ہاتھ میں ہے. تو طاہرہ ہے تو عذرا بطول تو زہرا، یہ کائنات کی تطہیر تیری ذات میں ہے، یہ کائنات واہ کی واہ واہ. تطہیر سبحان تیری اللہ. ذات میں ہے. اور فرشتہ بن کے سوالی بتا رہا ہے تقی، فرشتہ بن کے سوالی بتا رہا ہے تقی، مقام فاطمہ کس کے تصورات میں ہے، مقام فاطمہ کس کے تصورات میں ہے. اور ایک 4-5 شعر پر آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں کہ قوسین پہ روشن تیری تصویر ہے زہرا، قوسین پہ روشن تیری تصویر ہے زہرا، تو کاتب تقدیر کی تحریر ہے زہرا، تو کاتب تقدیر کی تحریر ہے زہرا. پھر نقش مصور نے بنایا نہیں ایسا،
پھر نقش مصور نے بنایا نہیں ایسا، کامل تیری ہر طرح سے تصویر ہے زہرا، سبحان اللہ کامل ڈاکٹر صاحب، تیری سبحان ہر اللہ، طرح واہ سے واہ تصویر ہے زہرا، واہ بیٹے واہ، بنے جنت کے جوانوں کے جو سردار، سبحان وہ بھی اللہ، تو تیرے سبحان دودھ کی تاثیر ہے زہرا، وہ بھی تو تیرے دودھ کی تاثیر ہے زہرا، جو رشتہ رسالت کو امامت سے ملا دے، اس رشتہ تطہیر کی زنجیر ہے زہرا، اور زہرا کے توسط سے ہوا سب کا تعارف، کیا پیش خدا صاحب توخیر ہے زہرا، تو دلبر حیدر ہے مگر اس کے سوا بھی تنویر ہے، تفسیر ہے، تقدیر ہے زہرا، سن کر تیری آواز ملک بن گیا درزی، یہ صرف تیرے حکم کی تاثیر ہے زہرا، کیا کر لیا ظالم نے تیری قبر مٹا کر، کیا کر لیا ظالم نے تیری قبر مٹا کر، ہر دل پہ تیرا مقبرہ تعمیر ہے سبحان زہرا، اللہ، سبحان اللہ، تسبیح تیری پڑھتا ہے دن رات تقی، وہ واہ 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 تسکین واہ، ہے، سبحان اللہ، تعظیم سبحان ہے، تکبیر ہے زہرا۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ناظرین، ابھی آپ سے مخاطب تھے محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کینیڈا سے۔ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کی شخصیت کے حوالے سے، جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ وہ رسائی ادب کے حوالے سے، بلکہ رسائی ادب ہی نہیں بلکہ پوری اردو ادب کے حوالے سے اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایک واحد شخص ہے جو مسلسل جس کا قلم رواں دواں ہے، اور ان کا تحقیقی کام اور تخلیقی کام کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کو لمبی عمر دے اور تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور وہ اسی طرح سے اپنا یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ آئیے ناظرین، اس سلسلے کو اب آگے بڑھاتے ہیں اور اب ایک اور اہم ترین شخصیت کے حضور پہنچتے ہیں، اور وہ ہیں محترم سید شان حیدر بے باک صاحب۔ محترم سید شان حیدر بے باک صاحب جہاں ایک طرف تعلیمی خدمات ان کی بہت اہم ہیں، وہاں دوسری طرف وہ بہت اچھے شاعر اہل بیت کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں۔ بہت اچھے مرثیے بھی انہوں نے کہے ہیں، سلام بھی کہے ہیں، منقبتیں بھی کہی ہیں، نعت بھی کہے ہیں اور نوحے بھی کہے ہیں۔ ہماری درخواست پر آج ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں اور بارگاہ شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں اپنے کچھ اشعار پیش کریں گے۔ میری درخواست ہے محترم سید شان حیدر بے باک صاحب سے کہ وہ اپنا کلام ہمارے ناظرین سے شیئر کریں۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ حضرات محترم، 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں کہ حق نے جب خود ہی کیا ہے انتخاب فاطمہ، حق نے جب خود ہی کیا ہے انتخاب فاطمہ، پھر تو ہو سکتا نہیں کوئی جواب فاطمہ۔ حق نے جب خود ہی کیا ہے انتخاب فاطمہ، پھر تو ہو سکتا نہیں کوئی جواب فاطمہ۔ اور شعر سماعت کریں کہ دوسروں کے حق کے غاصب، دوسروں کے حق کے غاصب سوچ لیں اچھی طرح، دوسروں کے حق کے غاصب سوچ لیں اچھی طرح، ان پر نازل حشر میں ہوگا عتاب فاطمہ، ان پہ نازل حشر میں سبحان ہوگا اللہ، عتاب سبحان اللہ۔ فاطمہ۔ اور حضرات، منقبت کے چند شعر پیش کر رہا ہوں، مطلع سماعت کریں کہ سیدہ کوئی نہیں، سیدہ کوئی نہیں، خیر النساء کوئی نہیں، سیدہ کوئی نہیں، خیر النساء کوئی نہیں، رتبہ زہرا کے ہمسر دوسرا کوئی نہیں، رتبہ زہرا کے ہمسر دوسرا کوئی نہیں، اور سیدہ سی منبع جود و سخا، دوسرا مطلع سماعت کریں کہ سیدہ سی منبع جود و سخا کوئی نہیں، سیدہ سی منبع جود و سخا کوئی نہیں، مثل ان کے پیکرے صبر و رضا کوئی نہیں، مثل ان کے پیکرے صبر و رضا کوئی نہیں۔ اور خاص طور سے شعر پیش کر رہا ہوں کہ بزتو منی کہا ان کو، بزتو منی کہا ان کو، یہ ہے بین ثبوت، بزتو منی کہا ان کو، یہ ہے بین ثبوت، ماں سوا زہرا کے بنت مصطفیٰ کوئی نہیں، سبحان اللہ ماں ڈاکٹر سوا صاحب، زہرا سبحان کے اللہ، واہ واہ واہ، بنت واہ مصطفیٰ واہ کوئی نہیں۔ اور شعر سماعت کریں کہ فاطمہ ان کے پدر، ان کے پسر اور بوتراب، فاطمہ
ان کے پدر، ان کے پسر اور بوتراب، پنجتن کے ماسوا زیر کسا کوئی نہیں۔ پنجتن کے ماسوا فاطمہ، ان کے پدر، ان کے پسر اور بوتراب، پنجتن کے ماں سوا زیر کسا کوئی نہیں۔ اور فاطمہ بنت نبی کے کف ہیں مولا علی، فاطمہ بنت نبی کے کف ہیں مولا علی، ان کے شوہر کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، ان کے شوہر کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں۔ اور یہ شعر بھی سماعت کریں کہ فاطمہ کو حق نے بخشے ہیں پسر حسنین سے، فاطمہ کو حق نے بخشے ہیں پسر حسنین سے، جن کا ثانی دونوں عالم میں ہوا کوئی نہیں، جن کا ثانی دونوں عالم میں ہوا کوئی نہیں۔ اور یہ شعر بھی سنیں کہ ان کے در پر غم زدوں کے غم کا ہوتا ہے علاج، ان کے در پر غم زدوں کے غم کا ہوتا ہے علاج، اس گھرانے کے سوا دارالشفا کوئی نہیں، اس گھرانے کے سوا دارالشفا کوئی نہیں، ان کے در پر غم زدوں کے غم کا ہوتا ہے علاج، اس گھرانے کے سوا دارالشفا کوئی نہیں۔ اور خاص طور سے شعر سماعت کریں کہ فاطمہ کے لال نے بخشی ہیں تاثیریں اسے، فاطمہ کے لال نے بخشی ہیں تاثیریں اسے، دہر میں خاک شفا جیسی دوا کوئی نہیں، دہر میں خاک شفا جیسی دوا کوئی نہیں۔ فاطمہ کے لال نے بخشی ہیں تاثیریں اسے، دہر میں خاک شفا جیسی دوا کوئی نہیں۔ اور مقطع سماعت کر لیں کہ حشر میں بے باک ہوں گے میرے حامی پنجتن، حشر میں بے باک ہوں گے میرے حامی پنجتن، شافع روز جزا ان کے سوا کوئی نہیں، شافع روز جزا ان کے سوا کوئی نہیں، سیدہ کوئی نہیں، خیر النساء کوئی نہیں، رتبہ زہرا کے ہمسر دوسرا کوئی نہیں۔ واہ 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 واہ، اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ حق نے جب خود ہی کیا ہے انتخاب فاطمہ، حق نے جب خود ہی کیا ہے انتخاب فاطمہ، پھر تو ہو سکتا نہیں کوئی جواب فاطمہ، پھر تو ہو سکتا نہیں کوئی جواب فاطمہ۔ کیا خوبصورت اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے محترم سید شان حیدر بے باک صاحب۔ ہم شان حیدر صاحب کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار ان کو مزید توفیقات میں اضافہ کرے اور تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، آئیے اب ہم سرزمین دمام کا رخ کرتے ہیں۔ دمام میں رہتے ہوئے شاعر اہل بیت محترم سید سلطان حیدر صاحب مسلسل اہل بیت کی شان میں اشعار کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے وہ سلام کی صورت ہو یا مسدس، منقبت اور نوحہ۔ لیکن دوسری طرف سلطان حیدر صاحب مرثیے پر بہت زور دے رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور کافی بڑی تعداد میں انہوں نے اب تک سنا ہے، مرثیے کہہ لیے ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے درخواست کی ہے سلطان حیدر صاحب سے کہ وہ ہمارے آج کے اس پروگرام وقار سخن میں اپنے لکھے ہوئے کسی مرثیے کے کچھ بند پیش کریں، تو سماعت فرمائیے۔ سلطان حیدر صاحب دمام سے مخاطب ہیں، آپ کے روبرو ہیں، نعرہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جناب سید کونین سلام اللہ علیہ کے مرثیے کے چند بند پیش خدمت ہیں۔ پہلے دو بند ولادت کے سلسلے میں ہیں اور چند بند مدح کے سلسلے میں ہیں، ملاحظہ کیجئے۔ مہکا ہے آج احمد مرسل کا گلستاں، پر نور سے ہوا ہے خدیجہ کا آستاں، کوثر سے پہلے آئی ہے تاویل بے گماں، احمد جو آئے دیکھنے شہزادیے جہاں، اپنے قریب
بوئے نبوت جو پا گئی، بچی ہوں کے دست رسالت میں آ گئی، سبحان بس اللہ سبحان اللہ۔ بچی ہوں کے دست رسالت میں آ گئی، آئی صدائے غیب تیری ہر دعا قبول، کو پل ہے پہلی تیرے گلستان میں اے رسول، اس سے ملیں گے تم کو طہارت کے 11 پھول، یہ فاطمہ ہے سیدہ دو جہاں بطول، کوثر کی آیتوں کی شرح آج ہو گئی، اور ختم الرسل کو دوسری معراج ہو سبحان گئی، اللہ سبحان اللہ۔ ختم الرسل کو دوسری معراج ہو گئی، مقصود کن فکاں ہے یہ مصداق انما، روٹی کے بدلے ان کو ملی حق سے حل عطا، سایہ فلک پہ ان کے سرے پاک کی ردا، ہے ان پہ دو جہاں کی طہارت کی انتہا، اوصاف فاطمہ پہ نبی گفتگو کریں، اور ان کے عرق سے مریم و حوا سبحان اللہ وضو سبحان کریں، ان کے عرق سے مریم و حوا وضو کریں، صفوت کو ان کی آدم و حوا بتائیں گے، عصمت کو ان کی مریم و عیسیٰ بتائیں گے، حرمت کو ان کی موسیٰ و سارا بتائیں گے، کیا ان سے پوچھنا شہ بطحا بتائیں گے، حق کی نظر میں ان کی بڑی عز و شان ہے، محور ہے پنجتن کی رسالت کی کان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محور ہے پنجتن کی رسالت کی کان ہے، اور یہ سورہ شفا ہے محمد کے نام کی۔ یہ جناب نسیم امروی صاحب کے ایک مصرے کی تضمین کا بند ہے، ملاحظہ کیجئے کہ یہ سورہ شفا ہے محمد کے نام کی، یہ آیہ بقا ہے علی کے مقام کی، یہ موجہ ضیاء ہے خدا کے پیام کی، سرچشمہ دعا ہے دل خاص و عام کی، ہیں بین ثبوت ختم نبوت بطول تھیں، پردہ نشین ہوتی تو یہ بھی رسول تھیں، پردہ نشین ہوتی تو یہ بھی رسول سبحان تھیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ سلام کے لیے ایک بند ہے کہ ہاں اے مدار آیہ تطہیر السلام، علم رسول پاک کی تفسیر السلام، فرق نفاق و شرک پہ شمشیر السلام، قرآن کے حرف کی تقدیر السلام، مصداق صدق سورہ کوثر سلام لے، آئی نئے حیات پیمبر سلام لے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئی نئے حیات پیمبر سلام لے، اور یہ آخری بند کہ اٹھتے تھے خود رسول بھی تسلیم کے لیے، کوثر بھی اترا زہرا کی تکریم کے لیے، حرمت بھی سر جھکاتی تھی تحریم کے لیے، اور رتب اللسان قرآن ہے تعظیم کے لیے، زیر کسا ہے ایسے یہ محفل سجی ہوئی، ایک گل میں 5 پھولوں کی خوشبو بسی ہوئی، ایک گل میں 5 سبحان اللہ پھولوں سبحان کی اللہ۔ خوشبو بسی ہوئی۔ سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھے محترم سلطان حیدر صاحب دمام سے، جو ابھی آپ سے مخاطب تھے، اور بارگاہ شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں انہوں نے اپنے لکھے ایک مرثیے کے کچھ بند آپ سے شیئر کیے، تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار انہیں
तमाम तर बीमारियों से महफूज रखे। आइए नाज़रीन, अब इस सिलसिले को मज़ीद और आगे बढ़ाते हैं और मोहतरम शरर नकवी साहब के हुजूर पहुँचते हैं। मोहतरम शरर नकवी साहब, मौलाना शरर नकवी साहब, जो लखनऊ में मुकीम हैं, लेकिन वो इधर मुसलसल अय्याम फ़ातिमी का सिलसिला चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो सफ़र में नज़र आते हैं। हमने उनसे दरख्वास्त की है कि वो जहाँ भी हैं इस वक्त वो हमारे नाज़रीन से कुछ कलाम बारगाह शहज़ादी कौनैन में हमारे इस प्रोग्राम वक़ार सुखन में शेयर करें। तो आइए सुनते हैं शरर नकवी साहब से कुछ अशार। एक बार नारे सलवात पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जनाब शरर नकवी। मेरे आदमियत पर हुकूमत फ़ातिमा की है, ये कौसर फ़ातिमा का है, ये जन्नत फ़ातिमा की है। ज़मीर आदमियत पर हुकूमत फ़ातिमा की है, ये कौसर फ़ातिमा का है, ये जन्नत फ़ातिमा की है। अदब से दो जहां वाले जिसे शब्बीर कहते हैं, अदब से दो जहां वाले जिसे शब्बीर कहते हैं। कसम मौलाए कम्बर की वो दौलत फ़ातिमा की है, कसम मौलाए कम्बर की वो दौलत फ़ातिमा की है। ज़मीर आदमियत पर हुकूमत फ़ातिमा की है, ज़मीर आदमियत पर हुकूमत फ़ातिमा की है। और हाज़िर करता हूँ कि ज़मीर आदमियत पर हुकूमत फ़ातिमा की है, ये कौसर फ़ातिमा का है, ये जन्नत फ़ातिमा की है। अदब से दो जहां वाले जिसे शब्बीर कहते हैं। फ़कत मक्का मदीना और नजफ़ पर मुनहसर कब है, फ़कत मक्का मदीना और नजफ़ पर मुनहसर कब है, फ़कत मक्का मदीना और नजफ़ पर मुनहसर कब है। ज़मीने करबला भी तो रियासत फ़ातिमा की है, ज़मीने करबला भी तो रियासत फ़ातिमा की है। ये ज़ोहरा ने दरे ज़हरा पाकर कर दिया साबित, ये ज़ोहरा ने दरे ज़हरा पाकर कर दिया साबित। ज़मी क्या है फ़लक पर भी हुकूमत फ़ातिमा की है, ज़मी क्या है फ़लक पर भी हुकूमत फ़ातिमा की है। शरर नकवी सभी तूफ़ान मुझसे खौफ खाते हैं, शरर नकवी सभी तूफ़ान मुझसे खौफ खाते हैं। सबब बस एक है मुझ पर इनायत फ़ातिमा की है, सबब बस एक है मुझ पर इनायत फ़ातिमा की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। नाज़रीन, नबी आपसे मुखातिब थे मोहतरम शरर नकवी साहब, जो अपने मखसूस अंदाज़ में बारगाह शहज़ादी कौनैन में मंजूम खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे और कह रहे थे कि अदब से दो जहां वाले जिसे शब्बीर कहते हैं। शरर साहब कह रहे थे अदब से दो जहां वाले जिसे शब्बीर कहते हैं, कसम मौलाए कम्बर की वो दौलत फ़ातिमा की है। क्या खूबसूरत अशार उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में शेयर किए, हम शुक्रगुज़ार हैं शरर साहब के। आइए नाज़रीन, अब इस सिलसिले को और मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और मोहतरम जुल्फ़िकार बाकर साहब के हुजूर पहुँचते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे इस प्रोग्राम वक़ार सुखन में बारगाह शहज़ादी कौनैन में कुछ मंजूम खराज अक़ीदत पेश करें। तो शायर अहले बैत मोहतरम जुल्फ़िकार बाकर साहब से समात फरमाइए उनका ये कलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मनक़बत के शेर समात फरमा लीजिए, जनाब ज़हरा की बारगाह में पेश कर रहा हूँ। देखें सलीम भाई, देखिएगा मतलब कुछ बात किया कि अजीम लोग ही समझेंगे अज़मत ज़हरा, अजीम लोग ही समझेंगे अज़मत ज़हरा, है किसके बस में जो बतलाए रिफ़त ज़हरा। अजीम लोग ही समझेंगे अज़मत ज़हरा, है किसके बस में जो बतलाए रिफ़त ज़हरा। और मलाइका को ज़रूरत कहाँ है रोटी की, मलाइका को ज़रूरत कहाँ है रोटी की, बता रहे हैं उरूजे सहावत ज़हरा। मलाइका को ज़रूरत कहाँ है रोटी की, बता रहे हैं उरूजे सहावत ज़हरा। और बता रही है सितारे की चाल को तस्बीह, बता रही है सितारे की चाल को तस्बीह। ये मौजज़ा कहें या के करामत ज़हरा, ये मौजज़ा कहें या के करामत ज़हरा। और जो पाकबाज ख़वातीन हैं ज़माने में, जो पाकबाज ख़वातीन हैं ज़माने में, वो कर रही हैं अदा हक़ हज़रत ज़हरा। जो पाकबाज ख़वातीन हैं ज़माने में, वो कर रही हैं अदा हक़ हज़रत ज़हरा।
اور شیر دیکھیں کہ گوہر کی شکل میں واپس کریں گی وہ تم کو، گوہر کی شکل میں واپس کریں گی وہ تم کو، ذرا رومال میں رکھو امانت زہرا، سبحان اللہ، ذرا سبحان رومال میں رکھو امانت زہرا۔ اور رسول پاک کی معراج تو بہانہ ہے، شیر دیکھیں رسول پاک کی معراج تو بہانہ ہے، فلک پہ لے کے گئی ان کو چاہتے زہرا، رسول پاک کی معراج تو بہانہ ہے، فلک پہ لے کے گئی ان کو چاہتے زہرا۔ اور دیکھیے شیر جسارت کی ہے کہنے کی کہ جو خمس دیتے نہیں ہیں وہ غور سے سن لیں، جو خمس دیتے نہیں ہیں وہ غور سے سن لے، ادا وہ کرتے نہیں حق حضرت زہرا، ادا سبحان وہ اللہ، کرتے سبحان نہیں اللہ۔ حق حضرت زہرا۔ اور نبی کے نور کا ٹکڑا نبی کے جیسا ہے، نبی کے نور کا ٹکڑا نبی کے جیسا ہے، خدیجہ دیکھ کے بولی یہ صورت زہرا، خدیجہ دیکھ کے بولی یہ صورت زہرا۔ اور نبی کے سامنے محشر میں کیسے جائیں گے، نبی کے سامنے محشر میں کیسے جائیں گے، جو لوگ رکھتے ہیں دل میں عداوت زہرا، جو سبحان لوگ اللہ، رکھتے سبحان ہیں اللہ، دل میں عداوت زہرا، عظیم سبحان لوگ اللہ، ہی سبحان اللہ۔ سمجھیں گے عظمت زہرا۔ ذوالفقار بھائی، ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آج کے اس پروگرام وقار سخن میں کچھ اور بھی اپنا کلام شیئر کیجئے، تو سماعت فرمائیے ذوالفقار باقر صاحب کو۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ عرض کیا کہ دل میں رکھتا ہے یہ ارماں، غم گسارے فاطمہ، تمام محبان اہل بیت اس میں شریک ہے، مطلب ہے کہ دل میں رکھتا ہے یہ ارماں، غم گسارے فاطمہ، اپنی پلکوں پر سجائے، اپنی پلکوں پر رکھے خاک مزار فاطمہ، دل میں رکھتا ہے یہ ارماں غم گسارے فاطمہ، اپنی پلکوں پر رکھے خاک سبحان اللہ، مزار سبحان اللہ۔ فاطمہ۔ شعر دیکھیں کیا بودرو سلمان و قمبر فضا و روح الامی، بودرو سلمان و قمبر فضا و روح الامی، یہ ہیں ساری ہستیاں خدمت گزار فاطمہ، بودرو سلمان و قمبر فضا و روح الامی، یہ ہیں ساری ہستیاں خدمت گزار فاطمہ۔ شعر دیکھیں کہ ہیں یہاں سجدوں پہ سجدے اور سفر معراج کا، ہیں یہاں سجدوں پہ سجدے اور سفر معراج کا، مصطفیٰ کو کس قدر ہے انتظار فاطمہ، سبحان اللہ، ہیں سبحان یہاں اللہ۔ سجدوں پہ سجدے اور سفر معراج کا، مصطفیٰ کو کس قدر ہے انتظار فاطمہ۔ شعر دیکھیں کہ کار احمد کار حیدر میں برابر کی شریک، کار احمد کار حیدر میں برابر کی شریک، ہے کہاں ممکن کہ لکھے جائیں کار فاطمہ، ہے کہاں ممکن کہ لکھے جائیں کار فاطمہ۔ اور شعر دیکھ لیجیے کہ یہ اگر کہہ دیں تو رضواں خلد سے لائے لباس، یہ اگر کہہ دیں تو رضواں خلد سے لائے لباس، ہے ہر ایک شے پر جنا کی اختیار فاطمہ، سبحان ہے ہر اللہ، ایک شے سبحان پر اللہ۔ جنا کی اختیار فاطمہ۔ اور شعر دیکھے کہ فخر عیسیٰ ان کے در پہ آ کے کرتے ہیں سلام، فخر عیسیٰ ان کے در پر آ کے کرتے ہیں سلام، مریم و حوا سے بڑھ کر ہے وقار فاطمہ، مریم و حوا سے بڑھ کر ہے وقار فاطمہ۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ فاطمہ ہیں جن سے راضی خلق میں اے دوستو، فاطمہ ہیں جن سے راضی خلق میں اے دوستو، ان سے ہی راضی ہے بس پروردگار فاطمہ، فاطمہ ہیں جن سے راضی خلق میں اے دوستو، ان سے ہی راضی ہے بس پروردگار فاطمہ۔ اور کاش ہو جائے بقی تعمیر تو باقر کہے، مقصد دیکھیں کاش ہو جائے بقی تعمیر تو باقر کہے، ہے دیار سبحان اللہ، مصطفیٰ سبحان جیسا اللہ۔ دیار فاطمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل میں رکھتا ہے یہ ارماں غم گسارے فاطمہ، دل میں رکھتا ہے یہ ارماں غم گسارے فاطمہ، اپنی پلکوں پر رکھے خاک مزار فاطمہ، عظیم لوگ ہی سمجھیں گے عظمت زہرا، عظیم لوگ ہی سمجھیں گے عظمت زہرا۔ کیا خوبصورت بات کہی ہے ذوالفقار باقر صاحب نے۔ یقیناً عظمت زہرا کو سمجھنے کے لیے آدمی کو
बड़ा बनना पड़ेगा, उसकी सोच बुलंद होनी चाहिए, तभी वो अज़मत ज़हरा को समझ सकेगा और फ़ज़ीलत ज़हरा को समझ सकेगा। तो नाज़रीन, ये थे मोहतरम ज़ुल्फ़िकार बाक़र साहब जो अभी आपसे मुखातिब थे और बारगाह शहज़ादी कौनैन में उन्होंने मंज़ूम ख़राज अक़ीदत पेश किया। नाज़रीन, फ़ज़ीलत कितनी है जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, उसे बयान करने में अगर हम दिन रात भी अगर हम उनकी फ़ज़ीलत बयान करते रहें तो उनकी फ़ज़ीलत को पूरी तरह से हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि जब रसूल अल्लाह उनकी फ़ज़ीलत बयान कर रहे हैं, तमाम अहले बैत उनकी फ़ज़ीलत बयान कर रहे हैं, 1400 साल से मुसलसल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की फ़ज़ीलत बयान की जा रही है, लेकिन वो हक़ अदा नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा क्या सबब था, ऐसी क्या मसलहत थी, ऐसा क्या वक्त था कि नाज़रीन सोचिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी बेटी का बेहद एहतराम करते हुए नज़र आते हैं, उनकी फ़ज़ीलत बयान करते हुए नज़र आते हैं, वो जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो चंद रोज़ बाद ही शहज़ादी पर जुल्म व सितम ढाया जाने लगा, उन पर उनका हक़ छीन लिया गया और उन पर मुसलसल जुल्म के बादल उनके ऊपर छा गए और आखिर वो ज़ालिम उस दौर से जो पनपने शुरू हुए तो आज तक देख लीजिए मज़लूम का खून बहाया जा रहा है। आज भी इस दुनिया में नज़र डालिए आप, अगर देखें कहीं बेरहमी से कहीं इंसानों का कत्ल होता हुआ नज़र आए तो समझ लीजिए ये नस्ल वही नस्ल है जो यजीद की नस्ल है, वही नस्ल है जो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर सितम ढाने वाले लोग आज तक ज़ालिम मौजूद हैं। हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि तारीख़ का मुताला कीजिए, आज भी तारीख़ में आपको तमाम ज़ालिमों का तस्करा मिल जाएगा। तो आखिर जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर क्यों सितम ढाए गए, क्यों उन पर जुल्म हुए, क्यों उनका हक़ छीना गया, ये आपको तारीख़ में सब मिल जाएगा, आप थोड़ा सा मुताला कीजिए। यही मकसद के तहत हम इस प्रोग्राम में आपसे मुसलसल ये दरख्वास्त करते रहते हैं कि थोड़ा सारा मुताला करने की ज़रूरत है, क्योंकि शहज़ादी कौनैन जिसका हम कलमा पढ़ते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनकी चहीती बेटी उनकी अज़मत बताते हुए नज़र आ रहे हैं रसूल, और उन पर सितम ढाए गए। आखिर ऐसा क्या वजह थी? इस्लाम मज़हब जो प्यार मोहब्बत का मज़हब है, अमन व आज़दी का मज़हब है, जो इस्लाम मज़हब का अगर हम मुताला करें तो ये कहता हुआ नज़र आता है मज़हब इस्लाम कि अगर किसी बेगुनाह का खून किया तो समझ लो पूरी इंसानियत का खून कर दिया, इतना बड़ा गुनाह है। अगर किसी इंसान की जान बचा ली तो समझ लिए पूरी इंसानियत की जान बचा ली, इतना बड़ा किसी की जान बचाना और किसी पर जुल्म ढाना कितना वजाहत कर दी है इस्लाम मज़हब ने। तो आखिर ये क्या वजह है कि इंसान बिल्कुल बेखौफ होकर एक दूसरे पर जुल्म ढा रहा है और एक दूसरे पर सितम ढा रहा है? ये थोड़ा सा रात सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी शख्स पर जुल्म ढाने के लिए जानवर बनना पड़ता है, और वो यकीनन आज के दौर में अगर किसी के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, सितम ढाया जा रहा है, सरकलम की जा रहे हैं, तो वो लोग किसी जानवर से कम नहीं, बल्कि मैं जानवर कहकर जानवर की भी तौहीन कर रहा हूँ। तो ये जानवर से भी बदतर लोग होंगे जो आज किसी बेगुनाह पर सितम ढा रहे हैं, और ऐसे लोगों पर सितम ढाना जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सीरत पर चल रहे हैं और उनकी आल का एहतराम इतना ही करना चाहते हैं जितना रसूल ने कहा है। ये अजीब दौर है और इसमें हमें ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ये कौन सा लोग हैं जो इस्लाम मज़हब का चोगा पहनकर इस्लाम मज़हब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिलसिला आज से नहीं 1400 साल से चला आ रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोग पूरी कोशिश भी करते हैं कि हम हकीकी इस्लाम, अहले बैत टीवी की मुसलसल कोशिश ये रहती है कि सही इस्लाम की तस्वीर आपके सामने आती रहे, लेकिन जो जालिम हैं वो भी अपने मकसद में कामयाब हैं, और पता नहीं क्या ऐसा वो सबक पढ़ाते हैं कि सोचते हैं कि हम किसी का खून करके, खून खराबा करके जन्नत हासिल कर लेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि इंसान जब इस दुनिया में आता है
تو یہ زندگی جو ملی ہے اسے یہ جسم جو ملا ہے یہ تو بہت ہی مختصر سے وقت کے لیے ملا ہے. یہ روح کا سفر شروع ہوتا ہے انسان کا اس دنیا میں آتے ہی. اب وہ روح سفر کر رہی ہوتی ہے اس جسم میں. وہی روح کہتی ہے کہ اب ہمیں والدین کی گود میں کتنے دیر رہنا ہے. کہیں ہم اس جسم کے ذریعے یعنی صرف اپنے قدموں کے ذریعے ہی سفر طے کرتے ہیں, کہیں گاڑی کا سہارا لیتے ہیں, کہیں جہاز کا سہارا لیتے ہیں, کہیں ٹرین کا سہارا لیتے ہیں, لیکن یہ تمام سہارے کچھ محدود مدت کے لیے ہوتے ہیں. لیکن جسم کا سہارا بھی ایک محدود مدت ہی ہوتی ہے, وہ بھی 50 60 60 سال 70 سال. لیکن اگر کسی ظلم کا شکار ہو کر اس جسم سے ہم یہ روح چلی بھی جاتی ہے تو وہ روح فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس نے کیسی زندگی گزاری ہے اس دنیا میں اور اپنے مذہب پر کتنا صحیح عمل کیا ہے. اور اہل بیت کے راستے پر اگر چلا ہے انسان اور اس کا اوپر ظلم ہوا ہے تو یقیناً وہ شہید کا رتبہ رکھتا ہے. اور اگر کہیں ظلم کیا ہے, دہشت گردی کی ہے اور کسی پر ستم ڈھائے ہیں تو یقیناً مرنا تو انہیں بھی ہے. جسم وہ بھی اتنے ہی مدت کے لیے لائے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ ابھی فی الحال زندہ ہیں اور دوسروں پر ظلم ڈھا رہے ہیں, لیکن جب بھی وہ روح ان کی اس جسم کا ساتھ چھوڑ دے گی تو وہ جو آگے کی لمبی زندگی ہے, روح کا سفر ہے, وہ کتنا ان کا تکلیف دہ ہوگا یہ ذرا سا سوچنے کی ضرورت ہے ان ظالموں کو. لیکن کیا کریں, وہ تو سوچتے ہی نہیں, سمجھتے ہی نہیں, بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. ہم اللہ سے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اہل بیت کے صدقے میں انہیں ظالموں کو کچھ سوچنے کی توفیق عطا کر دے اور انہیں سمجھنے کی توفیق عطا کر دے اور یہ بھی ایک تھوڑا سا راہ انسانیت پر نظر آنے لگیں. ہم تو ظالموں کے لیے بھی دعا ہی کریں گے کیونکہ ہمیں اہل بیت نے یہی درس دیا ہے, یہی پیغام دیا ہے کہ ہم ظالموں کے لیے بھی یہ دعا کریں کہ انہیں راہ حق مل جائے اور صحیح راستے پر آ جائیں. بہرحال یہ سلسلہ جاری ہے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر جو ظلم و ستم ٹوٹے اور جو ان پر ان کا حق چھینا گیا اور جن کو پریشان کیا گیا, آج بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مزار اقدس پر ایک چراغ جلانے تک کی اجازت نہیں ہے. تو جو لوگ ان کے مزار پر ایک چراغ جلانا بھی گوارہ نہ کر رہے ہوں تو وہ ان کی فضیلت کیا سنیں گے, کیا سمجھیں گے, ان کی عظمت کو کیا سمجھیں گے, ان کی شہادت کو کیا بیان کرنے دیں گے اور کیا ان کی بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں گے. بہرحال ہم تو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کو سمجھا جائے, ان کی فضیلت کو سمجھا جائے, ان کی شہادت کو سمجھا جائے. ناظرین, اسی کے ساتھ آپ کا یہ خادم سلیم امروی اب آپ سے اجازت لیتا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.